نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے روزے فرض ہیں۔ روزے کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا ضروری ہے، جو طاقت رکھتا ہے اس کو کرنا تو لازمی اور فرض ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد مبارک ہے، ارشاد مبارک ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے لکھ دیے گئے یعنی فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر تھے، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، توحید کی گواہی اور رسالت کی گواہی دینا، یعنی اللہ کو ایک ماننا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور آخری رسول ماننا، یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ دوسری چیز اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی چیز حج کرنا، اور 5ویں چیز رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنا۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے، ہم پر فرض ہے، اس میں کسی طرح کی چھوٹ نہیں ہے۔ ہم تھوڑی سی اپنی باڈی کو دیکھتے ہوئے، اپنے بدن کو دیکھتے ہوئے روزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیں گے تو یہ بات بننے والی نہیں ہے۔ روزہ تو فرض ہے اور مسلمانوں کے لیے اس میں بے شمار فوائد رکھ دیے گئے ہیں۔ روزے کا ایک جو مقصد قرآن مجید نے بیان کیا کہ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے میں آدمی کیا کرتا ہے کہ اکیلے میں بھی رہتا ہے تب بھی اس کو اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، اگر میں کھا لیتا ہوں پی لیتا ہوں تب تو مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں تو میرا روزہ جائے گا۔ ایسا موقع جبکہ بندے کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، ایسی حالت میں بھی وہ کھانے سے اجتناب کرتا ہے، پینے سے اجتناب کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے یہ اس بات کا ڈر ہوتا ہے اور استحضار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس ڈر کی بنا پر وہ کھاتا نہیں پیتا نہیں۔ یہی تقویٰ ہے، اور ان روزوں کے رکھنے کے بعد ہمیں متقی بننا ہے، یہ روزوں کے مقصد حاصل ہونے کا نام ہے۔ یعنی اگر ہم روزے رکھتے ہیں اور ہم تقوی والے بن جاتے ہیں تب ہمیں روزے کا صحیح اور مکمل فائدہ ہوگا۔ عزیز دوستوں، روزے کے فضائل بے شمار قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ روزہ اول تو فرض ہے، اس کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے اور اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم الصیام والقرآن یشفعان للعبد فیقول الصیام ای ربی انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، والقرآن یقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ۔ روزہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بندے کے حق میں سفارش کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے اور شہوات سے جو کہ جائز ہیں ان سے بھی روکے رکھا، پروردگار آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے اسے رات میں سونے سے روکا، لہٰذا آپ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فیشفعان، ان کی سفارش اور شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔
یعنی جو بندے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں تو دو چیزیں بندے کی سفارش کرتے ہیں اور ان کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی سفارش نصیب فرمائے۔ اور میرے عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اور ایک روایت میں بعض محدثین اور بعض علماء کرام نے اس کے اجزی کے الفاظ کو اس طرح بھی پڑھا، الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ یہ کہ میں خود ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی اس شخص کے لیے جو روزہ رکھتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہوگا کہ جس کو خالق مل جائے، جس کو اللہ مل جائے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو لوگ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرح سے ان کو انعام عطا کرتے ہیں نا کہ میں خود بدلہ دوں گا، میں خود انعام دوں گا، اسی طرح ان کے لیے اور ایک انعام یہ کہ جنت کا ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے مقرر کیا اور طے کیا، جسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ باب الریان جنت میں جو داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے، باب الریان، اس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب روزے دار اس سے داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ بہت سی فضائل روزے کے ہیں، روزے کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کے رکھنے کے منافع بھی بہت زیادہ ہیں۔ دینی فائدہ تو ہے ہی ہے، دنیاوی فوائد بھی بے شمار ہیں۔ آج کل اطباء اور سائنسداں خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو مسلمان روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اس میں کئی بیماریوں سے ان کو نجات ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزوں کا پابند بنائے اور روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔